اور کووڈ ویکسین بھی ہے اور رشیا اور امریکہ کے حوالے سے مجھے بھائی وہ پیسے مانگ رکھا ہے، اب 1.5 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیے روس اور امریکہ میں تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، وہ روس کو ون اوور کرنا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ دے چین کے خلاف، روس یہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا بحر منجمد شمالی میں آپ کی بہت بڑھ گئی ہیں سرگرمیاں، انہوں نے کہا جی وہاں 40-50 بلین ڈالر کا تیل ہے، 40 بلین ڈالر 40-50 بلین ڈالر تیل اور گیس اور قیمتی معدنیات ہیں اس کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا ہمارا علاقہ ہے 200 ناٹیکل مائل تک۔ پھر انسانی حقوق کا انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ہمارے ارد گرد آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کو یہاں لے کے نہیں آئیں گے، ان ریاستوں کو شامل کیا جو ہم سے الگ ہوئی تھیں اور ہماری سرحدوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ کریمیا از دی ڈیڈ لائن، انہوں نے کہا ریڈ لائن، اس سے آگے نہ بڑھے۔ تو مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں، اور ناکام ہو گئی ملاقات۔ G7 بھی اس لحاظ سے ناکام ہو گئی۔ اٹلی نے، بائیڈن نے اصرار کیا، مگر اٹلی نے، جرمنی نے، حتیٰ کہ آسٹریلیا نے۔ ہارون صاحب میرے پاس کچھ اور چند سوالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گی، مگر 3 دن مسلسل ہنگامہ رہا اسمبلی کے اندر اور پھر صلح ہو گئی۔ صلح نہیں تھی، والدین نے کہا بچوں سے، بگڑے بچوں سے، انسان کے بچے بنو، کھانا پینا بند تمہارا، پٹائی تمہاری ہوگی۔ مثلا یہ شہباز شریف سے کہا ہوگا کہ آپ کو اس لیے تو نہیں رہا کرایا تھا کہ آپ جا کے فساد کریں، تو اور ان سے کہا ہوگا کہ بھئی آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں، اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی۔ صحیح، درست بات ہے۔ لیکن یہ پوتڑوں کے بگڑے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لیڈر انکریج کرتے ہیں، میڈیا سیل بنائے انہوں نے، یہ ایسی چیزیں دیکھیں، میں نے آپ سے اس کی پوری فلسفی سمجھنی چاہیے۔ پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے، اور ان کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اقتدار اور پیسے کے بھوکے ہیں نا۔ اگر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے تو اقتدار کے لیے تو جان نکلتی ہے نا، یہ حالت خراب ہوتی۔ تو پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں کوئی انصاف کا سسٹم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، ماحول شائستہ نہ ہو، وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہاں زیادہ تیزی سے یہ کام ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بھی پیدا ہو گیا، اتنی گفتگو کرتا تھا بیہودہ کہ وہ اخبار میں کہتے ہیں دیز آر شیملیس پیپل۔ جی سر۔ اچھا بھائی، اخبار میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور امریکہ میں تو کافی، مطلب یہ کوئی مادر پتر آزادی تو نہیں ہے، کمپلسو لائر تھا، ظاہر ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور جھوٹے دعوے کرتا تھا، وعدے کرتا تھا، بہت بعض اوقات بعض چیزوں کے بارے میں نہایت توہین میں گفتگو کرتا تھا۔ اینی ہو، پہلے ہوتی شکایت، شکایت سے غیبت جنم لیتی، صحیح، غیبت سے اناد پیدا ہوتا ہے، بغض و اناد، پھر جتھے داری ہوتی ہے، پھر جب جتھے داری بن جاتی ہے، پھر اس نے بہت ریئر صورتوں میں ایسا ہے کہ وہ پھر اس کو کچھ سمجھایا جا سکے۔ یہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کیا تھی؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب رسالت باب مکہ میں داخل ہوئے اور ایک جنرل نے کہا کہ آج حساب بے باک کیا جائے گا۔ اسی لمحے ایز ہی سیڈ دس، آپ نے اس سے جھنڈا لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ اچھا، یعنی دیکھا نا شائستگی اور حکمت تو ایسی تھی کہ اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کوئی خون خرابہ نہیں، یعنی اس مفہوم کی بات کہی۔ کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، جو اپنے گھر میں رہے، جو حرم پاک میں پناہ لے لے، سب کو امان ہے۔ ایک آدمی کھڑا، جناب بلال نے اذان دی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اور کیا ان کی آواز تھی، مطلب یہ کہ انہیں تو کہتے ہیں جب وہ اذان دیتے تھے تو تاب لانا مشکل ہوتا تھا۔ ایک آدمی نے کہا اب ان کی آوازیں سننی ہوں گی، مگر وہ جب اذان دیتے رہے تو اس کا دل بدل گیا، مطلب وہ سارا ماحول جو بہت سے عوامل تھے اس کا دل ہی بدل گیا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، گھروں سے نکالا، قتل کرنے کی سازشیں کی، توہین کی، ہاتھ پاؤں کاٹے، جو مکہ میں پکڑے گئے بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اذیتیں دے دے کے مارا، ان کو فنا کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا لا تجریب علیکم الیوم، آج کے دن سے آج تم سے کوئی بات پرس نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا، اس نے کہا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے سب سے زیادہ میں آپ کے خلاف تھا، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جیسے عرب کرتے تھے بے وقت، آج آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، اور کلمہ پڑھا۔ اسی وقت he was appointed the governor of مکہ، اسی وقت، صلاحیت تو اس میں ہوگی تو مقرر کیا نا، جناب رسالت مآب نے مقرر کیا۔ بالکل ایسا
اور جناب والا ایک آدمی تھا وہ نقل اتار رہا تھا جناب بلال کی، وہ اذان دے رہے تھے، ایک لڑکا نقل اتار رہا تھا. رسول نے کہا بلاؤ، بلایا گیا، کہا پڑھو. آپ سے تو ان کے کیسے تھے، اس نے پوری اذان پڑھ دی، آواز اس کی بڑی خوبصورت تھی، اور وہ بھی اس یعنی اس شفقت سے اور نرمی سے کہ مسکرا کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ پڑھو. اچھا ہاں جی، اس کا دل بدل گیا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا میں تمہیں حرم کا مؤذن مقرر کرتا ہوں. خوبی تو اس میں ہوگی، تو آپ سے زیادہ پہچان کس کو تھی. وہ نیلسن منڈیلا گیا کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں، تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنے سٹاف کے ساتھ. نیلسن منڈیلا ایسے تھا، اس سادگی تو بہت تھی. آپ کو پتا ہے وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہتا تھا، جی مائی لیڈر قائد اعظم. اچھا، وہ اپنا وہ ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اس کو بلا لو. وہ آدمی جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا مگر وہ کانپ رہا تھا. تو بعد میں اس کے سٹاف افسر نے کہا نیلسن منڈیلا سے کہ یہ آدمی بیمار تھا. انہوں نے کہا بیمار نہیں تھا، خوف زدہ تھا. یہ میرے اوپر نگراں تھا جیل میں 20 سال جب میں رہا، اور جب مجھے مارتے تھے، مجھے پیاس لگتی تھی، تنگ کرتے تھے، میں پانی مانگتا تھا تو میرے سر پہ گندگی ڈھیلتا تھا. اب اس کا خیال تھا میں اس سے بدلہ لوں گا. اچھا، میں تو اس سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تو اس کا خوف دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بلایا، اس کو کھانے میں شریک کیا. اور یہ کہتے ہیں، ان کا جواب خان صاحب کہتے ہیں پتھر سے دو. پھر آپ سمجھے کیا، تو محض جذبہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں، اور کامیابی کہتا ہے صبر اور سچائی کے ساتھ ہے، صرف سچائی کے ساتھ نہیں ہے. اول تو مطلب کیا کرپشن نہیں ہو رہی، عہدے بک رہے ہیں. احتساب کیا ہو رہا ہے بھائی پروجیکٹ میں آج کل سب لوگ جانتے ہیں کہ کون چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھا ہے، 5 لے کے وہ پروجیکٹ اپروو کرتا ہے. ایم این اے نہیں کرا، ایم پی اے نہیں کرا سکتے، وزیر نہیں کرا سکتے. مجھے وزیروں کے نام پتہ ہے. اور ایک سی این علاقے کا کہتا ہے کہ 5% دو، میں کرا دیتا ہوں. وہ وزیر کہتے ہیں ہم کہاں سے دو، کہتے ہیں ہم پروجیکٹ میں سے لے لیں گے، ہمیں اجازت دے دو. 3 دن میں خان صاحب کو پتہ ہے. اچھا، پتہ ہے انہیں سارا؟ بالکل پورا پتہ ہے. تو پھر کچھ کر کیوں نہیں خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ٹکٹ دیے جاتے ہیں پیسے لے کے. سمجھوتا کر گئے سسٹم کے ساتھ. بس چڑے ہوئے بھی ہیں، بھی کر بھی کچھ نہیں سکے، فرسٹریٹڈ بھی ہیں. نہ پولیس میں اصلاحات ہو سکی، نہ عدلیہ میں، نہ FBR میں. تو پھر سوچ کیا رہے ہیں؟ نے جا کے شکایت لگائی ہے اچھا، کہ ہم تو سب نافذ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے نافذ نہیں کرنے دیا. IMF کے ساتھ تو ڈیڈ لاک ہے. ہاں، ان کے ساتھ تو بھی معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. خطرناک صورتحال ہے. اس لحاظ سے خطرناک ہے صورتحال کہ وہ $2 بلین کا مسئلہ نہیں ہے. تو ڈیمانڈز ان کے کچھ، وہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی تو پھر آپ کو پیسے نہیں دیں گے نا، غیر ملکی سرمایہ کار بھی تو نہیں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں جی اڈا دو بس. ادھر خان صاحب نے کہا نہ CIA کے چیف سے ملوں گا، نہ وزیر خارجہ سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں سارے پوری طرح ہمارے ساتھ آؤ. اچھا، جاپان اور کوریا کی طرح یہ نہیں کہ جیسے ان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، یہ نہیں. اس لیے کہ یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، مگر اب تو پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. امداد نہ ملی تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ مشکلیں قوموں پہ مشکلیں آتی ہیں، مشکل کی بات نہیں ہے. اگر حکمت ہو تو اس ساری دلدل سے ہی نکل جائیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹیکس دینا، بے شرم ٹیکس کھانے والے ٹیکس دینا. بھائی 30 لاکھ آدمی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، اس میں سے 10 لاکھ بھی نہیں، جو 7 لاکھ ہیں شاید جو ٹیکس دیتے ہیں. اور کتنے آدمیوں کے 70 لاکھ آدمی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، 10% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور ڈیٹا سارا ہے FBR کے پاس ہے. بھیک مانگو، بھیک مانگو. آپ کو پتا ہے پختونخوا کا بجٹ جو ہے کتنا ہے؟ 1112. جب یہ ہوا تھا فائنانس ایوارڈ ہوا تھا 57.5% صوبوں کو ملے گا، تو صوبوں نے وعدہ کیا تھا 2 چیزوں کا، ایک ڈیم بنانے کا، اور ڈیم سے مراد کالا باغ ڈیم تھی.